نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الفصل الأول عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يسوق بقرة إذ أعيا فركبها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا لحراثة الأرض إلى آخر الحديث. یہ حدیث پاک جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تھوڑی سی پڑھی ہے، اس میں خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور خلیفہ دوم مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات کی فضیلت اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ گائے کو ہانک کر لے کر جا رہا تھا، آگے آگے گائے پیچھے پیچھے بندہ اس کو ہانک کے لے کے جا رہا تھا، بندہ تھک گیا۔ جب وہ بندہ تھک گیا تو اس نے ایسا کیا کہ اس گائے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، گائے کے اوپر سوار ہو گیا۔ جب وہ گائے کے اوپر سوار ہوا تو گائے بول پڑی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ زبانیں تو دیکھو انسان کی بھی ہوتی ہے، جانور کی بھی ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ناطق بنایا بولنے والا، لیکن جانور کو حکم نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولنے کا، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہیں تو جانور بھی بول سکتے ہیں۔ وہ گائے باتیں کرنے لگی، بولنے لگی، کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی بندے کو کہ انا لم نخلق لہذا، ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ ہمارے اوپر چڑھ کے تم سواری کرو، انما خلقنا لحراثة الارض، ہم اس لیے پیدا کیے گئے کہ تاکہ ہمارے ساتھ حل جوتو، حل چلاؤ، دودھ دو ہمارا، ٹھیک ہے، دودھ پیو اور حل چلاؤ، اس لیے ہم حل کے ساتھ بیل کے اوپر وزن نہیں آتے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان کی تو قال الناس سبحان اللہ بقرۃ تکلم، لوگوں نے کہا سبحان اللہ، گائے باتیں کر رہی تھی، گائے باتیں کر رہی تھی، کتنی عجیب بات معلوم ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنی أؤمن به أنا وأبو بکر وعمر وما هما تمام، فرمایا میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، ابو بکر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، عمر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، اس گائے کے بولنے پر آپ تینوں ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وہاں موجود نہیں تھے اس وقت، نہ انہوں نے گائے کو بولتا ہوا دیکھا تھا، سنا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر اتنا یقین تھا کہ وہ میرے اتنے پکے سچے صحابی ہیں، میرے دوست ہیں کہ ان کے سامنے اگر یہ بات ذکر کی گئی تو وہ اس پر فوراً ایمان لے آئیں گے، اس میں شک نہیں کریں گے۔ ان کے ایمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا یقین تھا کہ ان کی عالم موجودگی میں بھی فرمایا کہ ابو بکر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، کہ گائے بھی اللہ کے حکم سے باتیں کا ذکر کیا اور عمر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ تھا، اس کے پاس بکریوں کا پورا ریوڑ تھا، بکریاں تھی کافی اس کے پاس، بھیڑ بکریاں، وہ ان کو چلا رہا تھا۔ اچانک ایک بھیڑیا آیا، اس کی ایک بکری اٹھا کے لے گیا، بندے نے دوڑ لگائی تو اس بھیڑی کے منہ سے بکری دوبارہ کھینچ کے لے آیا۔ جب اس نے بھیڑیا کے منہ سے بکری دوبارہ کھینچی لی تو بھیڑیا اپنی زبان سے بولا، اس کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ بھیڑیا کہنے لگا فمن لها یوم السبع یوم لا راعی لها غیری، کہ اس دن اس ہماری بکریوں کو کون بچائے گا جس دن ہمارے علاوہ کوئی اور راکھی کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی جس دن مالک موجود نہیں ہوگا یا کوئی اور دن اور اس دن مصروف ہوں گے، تو اس دن بکریوں کو کون بچائے گا؟ آج تو بچا کے لے گئے، لیکن اس دن جب ہمارے علاوہ کوئی راکھی کرنے والا نہیں ہوگا، خیال کرنے والا نہیں ہوگا، تو اس بکری کو لینے کو کون بچائے گا؟ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ ذکر یتکلم، سبحان اللہ کہ بھیڑیا بھی باتیں کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، ابو بکر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، عمر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔
حالانکہ وہ دونوں اس وقت حضرت ابوبکر اور عمر وہاں موجود نہیں تھے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کو ان کی ایمان پر اور ان کی تقویٰ پر اور ان کے وفاداری پر کتنا یقین تھا کہ عدم موجودگی میں اس واقعے کے وقت نہ ابوبکر موجود تھے نہ عمر موجود تھے، لیکن پھر بھی حضور نے فرمایا کہ ابوبکر کس پر ایمان لاتے ہیں اور عمر کس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ دونوں حضرات حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی عظمت اور فضیلت پر یہ حدیث پاک دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا، اور دونوں جنتی اللہ کے پاک نبی نے اپنی زبان مبارک سے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے صحابہ کرام اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔